پاکستان نے فخر زمان کے متنازع آؤٹ کی میچ ریفری سے شکایت کر دی. ذرائع کے مطابق بھارتی وکٹ کیپر نے زمین سے گیند پکڑی اور اپیل کی جس پر تھرڈ امپائر نے آؤٹ دیا. تھرڈ امپائر کے غلط فیصلے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کو نقصان ہوا. مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کی جانب اہم قدم. اقوام متحدہ میں سربراہی کانفرنس آج ہوگی. کانفرنس کی سربراہی سعودی عرب اور فرانس کریں گے. وزیر اعظم شہباز شریف بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ سمیت متعدد عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈیول. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے. برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا. قطر کی جانب سے عالمی ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم. فرانس آج فلسطینی ریاست کو قبول کرے گا. کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کا کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے کینیڈا 2 ریاستی حل پر یقین رکھتا ہے. ادھر اسرائیل کے غزہ میں وحشیانہ حملے جاری. 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 68 فلسطینی شہید. تجارت کا فروغ ہماری پالیسی کا حصہ. اقتصادی سرگرمیوں کے روڈ میپ میں نجی شعبے کی شمولیت یقینی بنانا ہوگی. ہماری معاشی اور اقتصادی اصلاحات کی پالیسی نے معیشت کو نئی سمت دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے اجلاس سے خطاب. کہا زراعت، آئی ٹی، معدنیات، ٹورزم جیسے اہم شعبوں میں بیرونی سرمایہ کاری آ سکتی ہے. اجلاس میں وفاقی وزراء مصدق ملک، محمد اورنگزیب، عطا تارڑ، جام کمال اور دیگر کی شرکت. جلال پور، پیروالا اور علی پور میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. بڑی تعداد میں متاثرین امداد کے منتظر. کئی علاقوں میں تاحال کئی فٹ پانی موجود. موٹر وے M5 کو شدید نقصان. مشرقی علاقے تالاب کی شکل اختیار کر گئے. توڑے گئے بند اور موٹر وے کی بحالی کا کام جاری. مشرقی علاقوں کے مکینوں کی کشتیوں کے ذریعے نقل مکانی جاری. علی پور میں سیلابی پانی میں ڈوب کر ایک اور شخص جاں بحق. سیلابی ریلے عام سندھ میں تباہی مچانے لگے. دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر پانی کی آمد میں اضافہ. گڈو کے باسکر بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب. سیون، جام شورو، ٹھٹھا، سجاول کچے کے بیشتر علاقے سیلاب کی لپیٹ میں. نوشہر و فیروز میں بھی درمیانے درجے کا سیلاب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز دورہ بہاول نگر کے بعد ساہیوال پہنچ گئی. مریم نواز کا بہاول نگر میں گورنمنٹ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر بریفنگ دی گئی. مریم نواز نے کیمپ میں سیلاب متاثرہ بچوں سے ملاقات کی. ادھر ساہیوال میں الیکٹرک بسوں کا آغاز. پہلے مرحلے میں 16 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بس میں بیٹھ کر سفر بھی کیا. ہائی کورٹ کے ججز کی کارکردگی جانچنے کے لیے رولز بنانے کا معاملہ. ذرائع کے مطابق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 26 ستمبر کو طلب کر لیا گیا. جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں کمیٹی کا گزشتہ اجلاس ہوا تھا. کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بھی رولز بنانے کا معاملہ دیکھ سکتا ہے. آئی ٹی کے شعبے میں نوجوانوں کو زیادہ سہولیات فراہم کر رہے ہیں. وفاقی وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا حیدرآباد میں تقریب سے خطاب. کہا انسانی وسائل کو بڑھا رہے ہیں. انفراسٹرکچر کے لیے نئے اقدامات کیے ہیں. ملک بھر میں 8 سینٹرز کام کر رہے ہیں. صرف حیدرآباد سے 1 ارب روپے سے زائد کے سٹارٹ اپ ہوئے. ترکی اور پاکستان کے درمیان بہت مضبوط تعلقات ہیں. ترکی کے سرمایہ کار سے دائیں اور سرمایہ کاری کریں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ترکی کے نئے قونصل جنرل سے ملاقات میں گفتگو. کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان تجارت بڑھنی چاہیے. سندھ میں مختلف میگا پروجیکٹ، سڑکوں، توانائی اور پانی کے منصوبے جاری ہیں. ساہیوال السلام علیکم. ٹھہرو، پہلے مجھے یہ پڑھنے دو کیا کیا لکھا ہوا ہے.
مریم نواز شریف دعا کی صورت میں قبولیت ہے. اف. اور کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آئی لو یو ساہیوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساہیوال کے میرے بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، بیٹیوں، بہنوں، السلام علیکم. آپ سب کو ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ساہیوال میرا بھائی وال ہے، تو نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی السلام علیکم. وہ بہت خوش تھے کہ میں ساہیوال آ رہی ہوں. انہوں نے کہا کہ میرا پیار بھی دینا، میرا سلام بھی دینا. ساہیوال والوں، آپ نے آج جس طرح میرا استقبال کیا، یہ جو میرا گرین بس پہ سفر تھا، ہیلی پیڈ سے لے کے اس تقریب تک پورا راستہ دونوں سائیڈز پہ سڑک کے عوام کھڑے تھے، سٹوڈنٹس کھڑے تھے، خواتین کھڑی تھی، کالجز کے سٹوڈنٹس تھے اور سکولز کے سٹوڈنٹس تھے، جو موٹر بائکس پہ لوگ اپوزٹ سڑک سے آ رہے تھے. اتنا پیار آپ نے مجھے دیا، اتنا پیار اور اتنی شفقت کے لیے بہت بہت شکریہ ساہیوال. اسی لیے ساہیوال والوں، میں پنڈی سے پہلے، فیصل آباد سے پہلے، گجرانوالہ سے پہلے میں بسز لے کے ساہیوال آئی ہوں. اور ساہیوال والوں، ساہیوال ڈویژن کے لیے اس وقت 62 بسز ہیں، جس میں سے 30 بسز جو ہیں وہ ساہیوال کے لیے ہیں ماشاءاللہ. تو مجھے خوشی ہے کہ اب ساہیوال کے جو عوام ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، سٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک باعزت سواری میں سفر کریں گے. خواتین باعزت اور محفوظ سواری میں سفر کریں گی. یہ ساہیوال والوں آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ یہ جو الیکٹرو بسز ہیں، یہ لوگ پنجاب کے چھوٹے شہروں میں پہلے جا رہی ہیں. تمام چھوٹے شہر اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں الیکٹرو بسز کو جیسے ان کے شہر میں عید ہو گئی ہے، عید کا سما ہو گیا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بسز ہیں، آپ ایک بار الیکٹرو بس میں بیٹھیں اور جہاں مرضی جائیں. اس کا کرایہ کتنا ہے دیکھتی ہوں، ساہیوال کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ کتنا؟ 20 روپے. وہی سفر جو آپ کئی 100 روپے دے کر کرتے تھے ٹوٹی پھوٹی بسز میں، ٹوٹے پھوٹے ڈینجرس سواریوں کے اوپر، اب وہی سفر صرف اور صرف 20 روپے میں ایئر کنڈیشن بس، الیکٹرک بس جس کا دھواں نہیں ہے، جو آپ کے ماحول کو، آپ کی جو فضا ہے، ہوا ہے، اس کو ہیلتھی بناتی ہے. سانس لینا اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہوا، آپ کو اچھی فضا ملے گی. اور خواتین کے لیے فری ہے، بزرگوں کے لیے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے فری ہے، کالج اور سکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے.